السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بھائی کا سوال ہے، اگر لڑکی کی شادی کرنی ہو، والد فوت ہو گیا ہو، بھائی پاکستان سے باہر ہے، لڑکی کے پاس نہ اس کا کوئی چاچو ہے نہ ماموں ہے، کیا والدہ نکاح فارم پر دستخط کر سکتی ہے؟ جی، والدہ نکاح فارم پر تو دستخط کر سکتی ہے، لیکن اس بچی کا ولی اس کا بھائی ہے۔ نکاح میں ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ولی کا نکاح کی مجلس میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ اگر ملک کے باہر بھی ہے تو وہ اجازت دے دے تو نکاح ہو جائے گا۔ باقی رہا یہ رجسٹریشن نکاح کی، نکاح فارم پر کرنا، یہ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے، یہ تو قانونی ضروریات کے لیے پر کیا جاتا ہے۔ نکاح اس کے بغیر ہی ہو جاتا ہے، یہ رجسٹر فارم پر کرنے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری ہے لڑکی کی اجازت ہو، لڑکی کا ولی راضی ہو، اور کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا حق مہر دے اور اس کے ساتھ ایجاب و قبول کروا دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہم جس علاقہ میں رہتے ہیں دربار ہے، پیسے ڈالتے ہیں، وہاں پر لوگ کافر بھی ڈالتے ہیں، وہ پیسے رفاہ عامہ کے کاموں میں کیا استعمال ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، جو چیز غیر اللہ کے تقرب کے حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ رسول مکرم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے لیے مردار کو اور یہ دم مسفوح کو اور خنزیر کو اور اس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی گئی ہو۔ تو یہ جو فوت شدہ بزرگوں کے قبروں پر، ان کے مزاروں پر لوگ نظریں اور نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہوتی ہے، اور غیر اللہ کے نام کی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ تو وہ حرام مال جو ہے نا وہ کسی کے مفاد کے لیے، ذات فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچنا لازم ہے مسلمانوں پر۔ داڑھی سنت ہے یا فرض ہے یا واجب؟ داڑھی سنت ہے یا فرض ہے یا واجب؟ بھائی جان، داڑھی رکھنا اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے الفاظ سے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وفر اللحا، داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحا، داڑھیوں کو پورا کر دو، واف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ ایک لفظ اور ہے، اور یہ بھی لفظ ہیں خالف المجوس والمشرکین، مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی داڑیاں مونڈتے تھے، مشرک کاٹتے تھے، ان کی مخالفت ہوگی اسی صورت میں کہ کاٹنا اور مونڈنا چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ جو باقی الفاظ ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا تقاضا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب ہے جیسی پروردگار نے اگائی ہے اس کو ویسی سچی رہنے دیا جائے، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ یہ تقاضا ہے امام الانبیاء کے ان فرامین کا، اور خود ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی داڑھی کا ایک بال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹا کہیں سے۔ تو عمل بھی آپ کا یہی ہے، فرامین بھی آپ کے یہی ہیں۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا حج اور عمرے کے موقع پر جو عمل تھا، بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ استدلال نہایت کمزور ہے، وہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں چلتی، تو کسی اور کی بات پیارے پیغمبر کے فرمان اور عمل کے مقابلے میں کیسے چل جائے گی؟ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کیک تیار کرتا ہے، اس کیک پر سجاوٹ کے لیے گڑیا بناتا ہے، کیک کو کاٹا جاتا ہے اور کھا لیا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ گڑیا بدھ بنانے کے حکم میں آتی ہے یا نہیں؟
اور کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی یہ کیک بناتا ہے گھر میں اور اس کے اوپر گڑیا بنائی جاتی ہے، وہ سالگرہ پر کاٹا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گڑیا یہ ایک بت ہے اور بت سازی میں اور بت بنانے میں آئے گا، چاہے وہ آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے، چاہے کاٹ دینا ہے، چاہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، چاہے اس کو پھاڑ دینا ہے، چاہے اس کو جلا دینا ہے، ایک مرتبہ تو آپ نے بنا دیا نا۔ جس انسان نے تصویر بنائی، چاہے وہ کیک پر بنا دی، کاغذ پر بنا دی، وہ سکرین پر بنا دی، کسی بھی زمین پر بنا دی، دیوار پر بنا دی، کسی جگہ پر جس نے تصویر بنا دی، بے شک وہ بعد میں ڈیلیٹ ہو جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا جائے، لیکن بنا تو دی ہے نا ایک مرتبہ۔ اور ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنانے والے ہیں۔ تو وہ کسی چیز پر بھی بنائے، کیک پر بھی بنائے گا تو وہ تصویر ہے گڑیا کی، اور وہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور قیامت والے دن شدید ترین گناہ کا باعث ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ کیا امام مسجد کا چندہ استعمال کر سکتا ہے جبکہ اسے اجرت نہ ملتی ہو؟ کیا امام مسجد کا چندہ استعمال کر سکتا ہے جبکہ اس کو اجرت بھی نہ ملتی ہو؟ جی امام مسجد کا حق ہے، وہ انسان ہے، اس کا پیٹ ہے، اللہ نے اس کو بھی لگایا ہوا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ بہن بھائی ہوں گے، تو اس کے اوپر بھی انسانی ضرورتیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تو مسجد کے جو نمازی ہیں ان سب پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے مسجد کے امام اور خطیب کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہوا ہے نا، وہ کام کاج نہیں کر سکتا، اس نے نمازیں پڑھانی ہیں، اس نے مسجد کا خیال رکھنا ہے، اس نے ہمارے بچوں کی کو دین سکھانا ہے، تربیت کرنی ہے، ہماری جنازوں میں شریک ہونا ہے، اس نے جمعہ پڑھانا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ سارے کام اس نے اپنے جب ذمے لیے ہیں، تو مسجد کی انتظامیہ کو، علاقے کے لوگوں کو یہ ان پر فرض ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا وہ تمام دنیاوی ضروریات کو اپنے ذمے لیں، اس کو تنخواہ بھی دیں اور اس کی ضروریات میں اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہنے دے، یہ ان پر لازم ہے۔ اور یہ انتظامیہ جو مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہے اس میں سے کیا جا سکتا ہے، وہ مسجد کے پیسے مسجد کی تمام ضروریات پر لگ سکتے ہیں، مسجد کے پیسے وہ مسجد کے بل پر لگتے ہیں، اور جو ہے نا وہ یوٹیلٹی چیزوں پر لگتے ہیں جو ہم مسجد کے لیے خریدتے ہیں، تو یہ بھی امام بھی مسجد کی ایک ضرورت ہے، تو اس پر بھی مسجد کا فنڈ اور مسجد کا چندہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر انتظامیہ نہیں ہے کسی مسجد کی، خود ہی ایک بندہ مسجد کو امام ہے اور خود ہی چلا رہا ہے، تو وہ ایک تنخواہ مقرر کر لے، عرف کے مطابق وہ اتنی تنخواہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ جو پیسے اکٹھے ہوں مسجد میں آئیں وہ مسجد کی ضروریات کے لیے اس کو صرف کر دینے چاہیے۔ کیا تیمم صرف مٹی سے ہی ہو سکتا ہے کہ اینٹوں کی دیوار سے ہاتھ مار کر سکتے ہیں تیمم؟ کیا تیمم صرف مٹی سے ہو سکتا ہے یا اینٹوں والی دیوار پر ہاتھ مار کر بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ اگر مٹی موجود ہے تو پھر اینٹوں والی دیوار پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مٹی پر زمین پر ماریں۔ اگر مٹی ہی موجود نہیں ہے کہیں پر کسی جگہ پر، تو پھر جو چیز میسر ہے بندے کو اس پر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح مارے، دیوار پر، پکی اینٹوں کی دیوار پر مارے، یا وہ فرش پر مار لے اگر مٹی نہیں ہے اس کے پاس، یا کوئی بھی اگر وہ گاڑی میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے تو اس کی زمین پر مار لے، اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں کی پشتوں پر پھیر لے، یہ تیمم ہو گیا، اور اس کی انشاءاللہ الرحمن نماز ہو جائے گی۔ مسجد میں کرسیوں پر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا مطلب کہیں گے؟ مسجد میں کرسیوں پر نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ عزیز بھائیو، بہت توجہ سے یہ بات سننی ہے، اسلام سہولت کا اور آسانی کا دین ہے، اسلام اپنے حاملین پر سختی، حرج اور مشقت ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام نے نماز تو بندے کو جب تک اس کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہے ہیں نا، نماز سے چھٹی نہیں دی مالک الملک نے اپنے بندوں کو، نماز تو پڑھنی ہے جب تک عقل اور ہوش و حواس کام کر رہی ہے۔ مسلمان مرد پر نماز کی معافی نہیں ہے کبھی بھی، عورت پر بھی معافی نہیں ہے، صرف معافی ہے اس کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس میں اللہ نے اس کو نماز معاف کر دی ہے، باقی کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے۔ اب کرسی اگر کھڑا ہو کے بندہ نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے افتراش کی حالت میں بیٹھے، جس طرح ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، مشکل ہے اس کے لیے، تو پھر
وہ تورک کی حالت میں بیٹھ جائے، جس طرح آخری تشہد میں پاؤں نکال کر بیٹھتے ہیں، اگر اس طرح بھی زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، اس کو شدید تکلیف ہے، مسئلہ اس کے گھٹنوں کا ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا زمین پر، تو یا چوکڑی مار کر بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے زمین پر بیٹھنا، پہلی کوشش مریضوں کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھیں ان طریقوں سے جو طریقے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے ثابت ہیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ جو ڈائریکٹ تھوڑی سی بیماری کی بنا پر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پر بیٹھنا ہے، اگر کھڑا ہونا ممکن ہو تو پھر کھڑا ہونا فرض ہے، اور کھڑے ہو کر ہی فرضی نماز پڑھنا لازم ہے۔ یہ جو نعرہ کہ بچے دو ہی اچھے، اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ یہ نعرہ کہ بچے دو ہی اچھے، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ اسلام میں باطل نعرہ ہے، غلط ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں، جو انسانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ، ہمدرد اور سب سے بڑے محسن ہیں، انہوں نے کہا ہے تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامما، تم زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین سے شادیاں کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں سابقہ امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے، بچے تو زیادہ پیدا کرنے چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے جب وہ بچے زیادہ ہوں گے، ان کی اچھی اس نے تربیت کی ہوگی، تو وہ بچے اس کی وفات کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے، اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کے بچے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور بچوں کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں رب العالمین کے پاس۔ تو اس لیے بچوں سے جو ہے نا، زیادہ بچوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ روزی اللہ رب العالمین ہے، روزی کا مالک پروردگار جب کسی جان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے بھیجنے سے پہلے اس نے اس جان کی روزی کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان کے رزق کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے قرآن میں کہ اللہ ان کا بھی رازق ہے، تو اللہ ہر ایک کا رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہ ہماری سردر نہیں، وہ اللہ نے دے دینا جتنا اس کے مقدر میں پروردگار نے لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اس نعرے کی تکذیب کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کا نعرہ ہے۔ کیا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں؟ علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، حکیم کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ علاج تو کروانے کی اجازت دی ہے اسلام نے ہر مریض کو۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ینزل داء الا انزل له دواء، پروردگار نے کوئی بیماری اتاری نہیں دنیا میں جس بیماری کی رب العالمین نے علاج اور شفا نہ اتاری ہو۔ تو تداو عباد اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوائی اللہ کے بندو استعمال کیا کرو۔ تو دوائی استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ، حکیم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور حلال دوائی اس کو استعمال کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کی جا سکتی ہے۔ صرف ایسی دوائی استعمال نہیں کرنی جو حرام ہے، جس کے اندر نشہ ہے یا اور کوئی نجس چیزوں سے بنی ہوئی دوائی ہے، وہ استعمال کرنا حرام ہے۔ باقی حلال دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، علاج کروانا ٹھیک ہے۔ اجتماعی دعا کن صورتوں میں جائز ہے؟ اجتماعی دعا قنوت نازلہ میں ہوتی ہے یا نماز استسقاء کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہ قرآن مجید میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کی زندگیوں میں کہیں اس کا کوئی نام و نشان ہے۔ نظر و نیاز کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟ نظر و نیاز کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھئی نظر اور نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہم پروردگار کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، چاہے ہم اس کے لیے رکوع کریں، چاہے اس کے لیے سجدہ کریں، چاہے اس کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے اس طرح کھڑے ہوں، چاہے نظر و نیاز کریں، چاہے اس کے کسی گھر کا طواف کریں یا کسی اس طرح کا کوئی کام کریں جو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں،
تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی اور بندے کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جس کے عقیدے میں شرک آ جاتا ہے اس کی ساری زندگی کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے بھائی جان؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عالم تھے، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق دین کی تبلیغ کی ہے، اچھا کام کیا ہے، قرآن مجید کی ماشاءاللہ بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں۔ تو باقی غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو غلطیوں سے منزہ اور مبرہ ہو۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے۔ اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا خاندان ہے، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ان کا خاندان ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے۔ یہ سارے خاندان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر داخل ہیں، تو یہ سب اللہ کے نبی کی آل ہیں۔ سارے دن کی نمازوں کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ سنت رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ سارے دن کی فرض رکعتوں کی تعداد 2 فجر کے فرض ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، یہ 10 ہو گئے، 3 مغرب کے ہیں، یہ 13 ہو گئے، اور 4 عشاء کے ہیں، یہ 17 ہو گئے، 17 فرض ہیں۔ اور جو نوافل ہیں وہ مختلف ہیں، 12 رکعتیں ایسی ہیں ان فرضوں کے آگے پیچھے جن پر باقاعدگی کرنے سے اللہ رب العالمین بندوں کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد ہیں۔ اور اگر ان 12 کے ساتھ 2 اور اضافہ کر لیں، آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں 4، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم کی آگ پر ایسے بندے کو حرام کر دیتا ہے جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 پر محافظت کرتا ہے۔ اور عصر سے پہلے 4 پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر نے رحمت کی دعا کی ہے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 2 کر کے، اور مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھنے کی بڑی تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کثرت سے پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پڑھنا ثابت ہے، آپ نے تاکید بھی بڑی کی ہے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ساری رکعتیں جو اللہ کے نبی سے نفلی ثابت ہیں وہ تقریباً 30 سے زیادہ رکعتیں بن جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرضی نمازوں کے آگے پیچھے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا سنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا مسبوق مقتدی کیا وہ سنا پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے نہیں پڑے گا کہ ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو کچھ بھی نہ پڑھو میں سورہ فاتحہ کے بعد والی صورت بھی آ جاتی ہے، اور یہ استثناء یہ جو ثنا ہے یہ بھی آ جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف اس وقت فاتحہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر۔ کیا موبائل ہینڈ فری بیچنا جائز ہے؟ کیونکہ لوگ اس کا کچھ لوگ نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، کچھ پازیٹیو استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہینڈ فری بیچنا جائز ہے موبائل کا؟ کیونکہ اس کا استعمال صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اگر بیچنے والے کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس کا غلط استعمال کرنے کے لیے لے رہا ہے اور اس نے کرنا ہی غلط استعمال ہے، صحیح استعمال کے لیے نہیں لے رہا، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور جس کا نہیں پتہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ انگور بیچنے جائز ہے نا، بعض لوگ انگوروں کی شراب بناتے ہیں۔ اگر آپ انگور بیچ رہے ہیں، فروٹ بیچ رہے ہیں، فروٹ کی دکان ہے آپ کی، اور ایک بندہ آپ سے انگور خریدنے کے لیے آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے شراب بنانے کے لیے یہ انگور خریدنے ہیں، تو آپ اس کو بیچیں گے تو یہ آپ کے لیے کمائی حرام ہو جائے گی، جائز نہیں ہے۔ اور جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کھانے کے لیے لینے ہیں یا کشمش بنانے کے لیے لینے ہیں یا شراب بنانے کے لیے لینے ہیں، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حلال چیز ہے اور حلال چیز بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو جو حرام کے لیے استعمال کر رہا ہے، آپ کو یقین ہے، پتہ ہے، اس کو اس لیے نہیں دینا کہ یہ اس کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر گناہ کے کام میں تعاون کرنے کو حرام کیا ہے۔ نماز میں وسوسہ آنے پر کیا کریں؟ نماز میں وسوسہ آنے پر کیا کریں؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ
انہوں نے یہی سوال کیا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنن ابو داود میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نماز میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا کیا پڑھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جس شیطان کا نام ہے خنزب۔ جب تو محسوس کرے کہ شیطان تیری طرف آ گیا ہے، وہ وسوسے ڈال رہا ہے، تیرے توجہ کو ہٹا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے، ذہن کو ادھر ادھر بکھیر رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اور اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ اس طرح کر دو۔ یہ تھوڑی سی تھوک کی پھوار بھی کندھے پر پڑے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں فَفَعَلْتُهُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ عمل کیا، اللہ رب العالمین نے شیطان کو مجھ سے دفع کر دیا، پھر میرے نماز میں نہ خیالات بکھرتے تھے اور نہ کوئی وسوسہ آتا تھا، اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے، اللہ کے نبی کا سچا اور سچا فرمان ہے، آپ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے نماز میں خشوع خضوع خراب کرنے میں شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ میں جس حال میں کام کرتا ہوں مشینری چلنے کی وجہ سے اذان کی آواز نہیں آتی، لیکن ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، موبائل میں اذان کی آواز کا جواب دیا جا سکتا ہے موبائل میں؟ جی، موبائل میں اذان اگر آپ کو سنائی دیتی ہے تو آپ کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اگر مشینوں کی وجہ سے مسجد کی آواز آپ کو نہیں سنائی دیتی تو آپ پر فرض نہیں ہے اذان کا جواب دینا، لیکن موبائل پر آپ سنتے ہیں اذان، ظہر کی اذان ہے یا عصر کی اذان ہے، تو آپ اس کا جواب دیں، لازم ہے آپ پر جواب دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو جیسے وہ مؤذن کہتا ہے ویسے کہو اور پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ یوٹیوب پر آن لائن درس قرآن حدیث کا کام کرنا درست ہے، کیونکہ اس کام کے یوٹیوب والے پیسے دیتا ہے؟ یوٹیوب پر قرآن و حدیث کا کام کرنا تو درست ہے، لیکن یوٹیوب اس کے پیسے کوئی نہیں دیتا۔ یوٹیوب پیسے دیتا ہے وہ جو ایڈز چلاتا ہے نا آپ کے چینل پر، وہ ایڈز چلنے کے پیسے ملتے ہیں، اور ایڈز چلانے کے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ایڈز کے اندر بیشتر ایڈز ایسے کاموں کی ہوتی ہیں جو حرام ہوتے ہیں، بالکل جو حرام کام ہے، غلط ایڈز ہوتی ہیں، اور موسیقی ہوتی ہے، غیر محرم عورتوں کی بے پر تصویریں ہوتی ہیں، اور سودی کاروباروں کی ہوتی ہیں، اور حرام کاروباروں کی ہوتی ہیں وہ ایڈز۔ اس لیے ان کو دیکھنے سے آپ ان کو پھیلانے میں مدد دے رہے ہیں اور یہ گناہ میں تعاون بنتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ تیمم کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ تیمم کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے شروع میں کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ماریں، اس طرح دونوں ہاتھوں کو مارا ہے، پھر ہاتھ اٹھا لیں اس طرح جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اور اس طرح اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں۔ پھونک مارنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر ایسے پھیر لیں، اور یہ اس طرح دونوں ہاتھ ایک دوسرے کی پشت پر پھیر لیں، تو یہ آپ کا مکمل تیمم ہو گیا۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے، پانی آپ کو میسر نہیں ہے، یا آپ شدید بیمار ہیں، پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے، اور اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے، یہ سنت ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث میں یہ طریقہ موجود ہے۔ مریض کے لیے قبلے کو متعین کرنا ضروری ہے؟ مریض کے لیے قبلے کو متعین کرنا ضروری ہے، جی ہاں ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اس کے بس میں نہیں ہے قبلہ رخ ہونا تو پھر جس رخ میں وہ ہے نا اسی رخ میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جس کی استطاعت میں ہے، بس میں ہے قبلہ رخ ہونا، اس پر قبلہ رخ ہونا فرض ہے، پھر قبلہ رخ سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن جس کو علم نہیں ہے وہ جس طرف نماز پڑھ لے اس کی ہو جائے گی۔ جو استطاعت نہیں رکھتا قبلہ رخ ہونے کی، وہ جس طرح جس حالت میں موجود ہے اسی حالت میں پڑھ لے، اسی حالت میں انشاءاللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرما لیں گے۔ سجدہ صاحب فرض سنت ہر نماز میں ہے یا پھر صرف فرض نمازوں میں واجب چھوٹنے پر ہے؟ سجدہ صاحب کیا صرف فرض نمازوں میں واجب چھوٹنے پر ہے یا سنتوں میں بھی ہے؟ بھئی سنتوں میں بھی ہے، ساری نماز میں ہے، فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، اگر بھول ہو گئی ہے اس میں تو آپ سجدہ صاحب کریں گے، ہر نماز میں ہے، یہ صرف فرضوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ فرضوں کے ساتھ اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ ویسے بھی فرضوں اور نفلوں کا جو طریقہ حدیث میں مختلف نہیں نہ آیا، وہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے دونوں کا، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ کیا عورت سوشل میڈیا پر درس و تدریس کا کام کر سکتی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طرح؟ کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظہ اللہ کی طرح عورت سوشل میڈیا پر کام کر سکتی ہے؟ دعوت دین کا بالکل کر سکتی ہے، پردے میں رہے اور پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کتاب و سنت کی خالص دعوت دینے کے لیے
جن کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے وہ مرد بھی اپنا کردار ادا کریں اور وہ خواتین بھی اپنا کردار ادا کریں، لیکن خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پردے کا مکمل بندوبست رکھیں۔ برتھ ڈے کی ممانعت کی حدیث سے دلائل بتا دیں۔ کس کی؟ برتھ ڈے، برتھ ڈے کی ممانعت کی حدیث بتا دیں۔ بھئی برتھ ڈے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، اور اللہ کے نبی پر اللہ رب العالمین نے مکمل دین اتار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کسی اور چیز کا محتاج چھوڑا ہی نہیں۔ تو جب دین مکمل ہو چکا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، پھر صحابہ نے عمل کیا، تو اللہ کے نبی نے اپنی برتھ ڈے نہیں منائی، اپنے کسی بچی کی برتھ ڈے نہیں منائی۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی اسلام میں، کوئی اچھا کام ہوتا، کوئی ثواب کا کام ہوتا، کوئی نیکی کا کام ہوتا، کوئی فائدے والی بات ہوتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے فائدے والا کام، نہ صحابہ چھوڑ سکتے تھے اس کام کو۔ اور یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ طریقہ آیا ہے کفار سے ہماری طرف۔ داود میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی سے ہے۔ تو آپ سالگرہ پر صدقہ کریں کہ اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے، اور اگر آپ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو توبہ کریں، معافی مانگیں، کیونکہ آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، نہ کہ آپ جشن منانا شروع کر دیں کفار کی نکالی میں۔ تو یہ تو تب ہونا جب ہمارے اسلام میں سے کسی نے ایسا کوئی عمل کیا ہو یا کرنے کی ترغیب دی ہو، یا اس کا کوئی فائدہ ہو دنیا اور آخرت میں۔ جب فائدہ ہی نہیں ہے تو ہم کافروں کے کلچر، ان کی ثقافت اور ان کے تہذیب کے نمائندے مسلمان ہو کر کیوں بنے دنیا میں؟ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ بتا دیں۔ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے عزیز بھائیو، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عالمی جوا ہے، یہ عالمی جوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سود کو اور جوئے کو حرام کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ رب العالمین نے کہا یہ گندے کام ہے، شیطان کا عمل ہے، اس لیے اسے بچ جاؤ۔ سورہ فاتحہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم۔ سورہ فاتحہ نماز کے ساتھ پڑھنے کا حکم۔ وہ بھی نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت کا رکن ہے، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری شریف میں عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں امام بخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں، مقتدی کے لیے بھی ہیں، امام کے لیے بھی ہیں، منفرد کے لیے بھی ہیں، جہری نماز کے لیے بھی ہیں، سری نماز کے لیے بھی ہیں، عید کے لیے بھی ہیں، جمعے کے لیے بھی ہیں، جنازے کے لیے بھی ہیں، اور چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ سب نمازوں کے لیے، جس کو نماز کہتے ہیں، امام الانبیاء کے الفاظ ان سب نمازوں کے لیے عام ہے، اور ہر حالت میں ہے۔ جس رکعت میں فاتحہ نہیں ہوتی وہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر آدمی روزگار کے سلسلے میں باہر کے ملک گیا، وہاں پہ اپنی رہائش سے کام پہ جائے گا تو وہاں پوری نماز پڑھے گا؟ باہر غیر ملک کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اپنی رہائش سے وہ اگر اپنے کام پر جاتا ہے تو وہاں کام پر پوری نماز پڑھے گا یا قصر پڑھے گا۔ اگر اس کی رہائش سے اس کا کام کی جگہ وہ کم از کم 22 کلومیٹر دور ہے اور شہر سے باہر ہے، جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، تو پھر وہ وہاں جا کر قصر کر سکتا ہے روزانہ، وہاں جا کر بھی اور رستے میں بھی، اور جب اپنی منزل پر پہنچے گا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر شہر کے اندر ہی سفر ہے اس کا تو بے شک 100 کلومیٹر سفر ہے، پھر وہ قصر نہیں کر سکتا، پھر وہ شہر کے اندر وہ وہاں کا مقیم ہی ہے اور پوری نماز پڑھنی چاہیے اسے۔ اور اگر 22 کلومیٹر سے کم ہے اور شہر سے باہر جاتا ہے پھر بھی قصر نہیں ہے۔ قصر اس وقت ہے جب 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر شہر سے باہر وہ کرتا ہے روزانہ، تو روزانہ اپنے ملک میں ہے تب بھی، کسی دوسرے ملک میں ہے تب بھی، جہاں سے وہ روزانہ اپنی رہائش گاہ سے اتنا سفر کرتا ہے روزانہ اس کو قصر کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ سورۃ احزاب میں جو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم ہے وہ امہات المومنین کے لیے خاص ہے یا پوری امت کی خواتین کے لیے؟ جو سورہ احزاب کے اندر گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کیا یہ امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے یا پوری امت کی عورتوں کے لیے ہے؟ عزیز بھائیو، یہ پوری امت کی عورتوں کے لیے ہے۔
اس لیے پوری امت کی عورتوں کے لیے ہے کہ اس میں امہات المومنین کے ساتھ خاص کرنے والا کوئی لفظ نہ اس آیت میں موجود ہے، نہ اس کے سیاق و سباق میں کوئی لفظ موجود ہے جس سے یہ نکلتا ہو کہ یہ صرف امہات المومنین کا خاصہ ہے، یہ ساری مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قیامت تک آنے والی ساری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والی خواتین کے لیے حکم ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری عصمت کی حفاظت اور تمہارا شان مقام تمہارے گھروں میں ہے۔ قادیانی، مرزائی اور مرتد کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ قادیانی اور مرزائی بلا شبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے، اور جو امام الانبیاء کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد وہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو کسی قسم کا تعلق رکھنا اس کے ساتھ حلال اور جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ جو سوشل بائیکاٹ نہیں کرتا وہ گناہ میں ملوث ہے اور گناہ کا مرتکب ہے، اس کو اس پر جواب دینا ہوگا رب العالمین کے سامنے۔ اسلام تو مرتدین کو زندہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ٹھیک ہے کہ ان کو ختم کرنا مرتدین کو یا ان سے توبہ کروانا یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے، عوام الناس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے جان کے درپے ہوں، لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کو ختم کریں، لیکن سوشل بائیکاٹ تو ہمارے بس میں ہے نا، اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مکمل سوشل بائیکاٹ کا، ان سے نہ کوئی رشتہ داری رکھنا جائز ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنی جائز ہے، نہ بیچنی جائز ہے، نہ ان کے ساتھ تحفے تحائف والا دوستی والا تعلق جائز ہے، نہ ان کو مزدور رکھنا جائز ہے، نہ ان کے پاس مزدوری کرنی جائز ہے۔ مکمل سوشل بائیکاٹ کرنا یہ قادیانیوں سے اور مرزائیوں سے مسلمانوں پر فرض ہے۔ میں آپ کے کھانے پہ دعوت کرنا چاہتا ہوں، ٹائم عنایت فرمائیں۔ بھائی نے کہا ہے کہ آپ کی کھانے پر دعوت کرنا چاہتا ہوں، ٹائم عنایت فرمائیں۔ بھائی جان اللہ آپ کے کھانے میں بہت برکت عطا فرمائے، آپ کو تندرستی والی ایمان والی زندگی دے۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، کہیں جب آپ کے علاقے میں پروگرام کے لیے آؤں تو پھر ممکن ہے آپ رابطہ کر لیں، تو ویسے اسپیشل کھانے کے لیے جانا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین میرے ٹائم میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مجھ سے اپنے خالص سچے اور سچے دین کا کام لے لے جب تک زندہ رکھے۔ کیا موبائل سے تصویریں بنا کر اس کا پرنٹ نکلوانا جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا موبائل سے تصویریں بنا کر پرنٹ نکلوانا جائز ہے؟ بھئی موبائل سے بلا وجہ بغیر ضرورت کے بغیر مجبوری کے تصویر بنانی بھی جائز نہیں ہے۔ جب بنانی جائز نہیں تو پرنٹ نکالنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور مجبوری کی جہاں تک مجبوری ہے تو وہاں اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ نہیں کریں گے، تو مجبوری کے بغیر نہیں بنانی نہیں ہے۔ بنا لیں گے تو آپ یہ تصویر بنانے کے گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کل خاوند اپنی بیویوں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو اپنے گھر چل جو اپنے والدین سے بات کر لو، تو کہ یہ الفاظ کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ خاوند اپنی بیویوں کو دھمکی لگاتے ہیں بعض کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تجھے گھر بھیج دوں گا، گھر جانا ہے، طلاق لینی ہے تو اپنے والدین سے گھر والوں سے بات کر لو۔ کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیز بھائیو، یہ الفاظ بولنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ میں چھوڑ دوں گا، میں طلاق دے دوں گا، میں تجھے گھر بھیج دوں گا، یہ لفظ ان سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ طلاق واقعہ ہوتی ہے جب بندہ یہ کہہ دے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو اپنے گھر چلی جا، نکل جا یہاں سے، اور اس کے لفظ یہ ہوں اور نیت اس کی طلاق کی ہو، طلاق کی نیت سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کو فارغ کر دیا، آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ اگر طلاق کی نیت سے بولتا ہے یہ اس کی نیت پر محمول ہوگی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہے گا میں نے آپ کو طلاق دے دی، میں نے آپ کو جو ہے نا وہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، یہ کہنے سے طلاق ہو جائے گی۔ یا کنائے کا لفظ بولے گا اور نیت طلاق کی ہوگی تو پھر طلاق ہوگی، ورنہ دے دوں گا یا چھوڑ دوں گا یا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی۔ گھر والی جگہ گورنمنٹ کی ہے، نہ وراثت ہے نہ ہی جائیداد، یہ کہنے پاکستان سے ہمارے پاس ہے، تو کیا یہ وراثت بنتی ہے کہ نہیں؟ کسی کے نام بھی نہیں ہے؟ جی گورنمنٹ کی جگہ ہے، ہمارے قبضے میں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے قبضے میں ہے۔ جی ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں علاقوں میں تو وہ آپ کو وراثت میں تقسیم ہوگی، ہر ایک فرد کو اس کے حصے کے مطابق حصہ ملے گا، اور جب گورنمنٹ واپس لینا چاہے گی تو لے لے گی۔ اگر گورنمنٹ آپ کو چھوڑتی ہے تو جب تک آپ کے پاس ہے، آپ کی نسل کے پاس ہے، وہ وراثت کے اندر تقسیم ہوتی رہے گی۔ نومولود کے گٹی دینا ضروری ہے؟ اگر نہیں گٹی دیتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟
نو مولود کو گٹی دینا ضروری ہے؟ بھئی ضروری تو نہیں ہے، سنت ہے، سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ سنت پر عمل کر لیں گے تو برکت ہے، خیر ہے، اس میں نفع ہے، کیونکہ سنت کا کوئی عمل وہ نفع سے، برکت سے اور خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں بھی دیتے تو مجرم اور گناہ گار نہیں ہیں، یہ کسی فرض کا آپ نے ترک نہیں کیا ہے، برکت کے لیے، سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی چیز تو نو مولود کے منہ میں لگانی ہے نا آپ نے، تو کسی اچھے نیک متقی پرہیزگار بندے سے جو گٹی دلوا لیں۔ یہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا چلتا تھا، پیارے پیغمبر خود کرتے تھے، صحابہ اپنے نو مولود بچوں کو لے کے آتے تھے، تو سنت پر عمل کرنے میں تو برکت ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی حکمران ناجائز کام کرتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالنا منع ہے، اگر منع ہے تو ہمارے کچھ علماء ان کو ووٹ ڈالنے کی حمایت کرتے ہیں، کیسا کرنا ٹھیک؟ اگر حکمران ناجائز کام کرتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالنا منع ہے، تو ہمارے علماء بھی ووٹ ڈالتے ہیں ناجائز کام کرنے والوں کو۔ بھئی جن کے بارے میں علم ہے کہ وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ صرف اپنے کاروبار اور تجارت کی حد تک سیاست کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر سیاستدان وہ سیاست کو بطور تجارت کرتے ہیں، اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، پھر کئی گنا منافع وہ حاصل کرتے ہیں مختلف ناجائز اور حرام طریقوں سے۔ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ ایسے ہیں، ان کو ووٹ دینے سے پرہیزی کرنا ضروری ہے، بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں ووٹ دینے کے لیے جو قوم کے ساتھ بھی مخلص ہو، جو نظریہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، جو ملک کے ساتھ مخلص ہو، جو دین کے ساتھ مخلص ہو، جو صرف سیاست اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تجارت کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ خدمت کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، ملک کا بھلا چاہتا ہے، اسلام کا بھلا چاہتا ہے۔ ایسے بندے ڈھونڈیں، اگر ان کو کھڑا کریں آپ اور ان کو ووٹ دیں، اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور جن کو قوم جو ہے نا وہ بیسیوں سالوں سے آزما رہی ہے، اور وہ رسا گیر ہیں، اور وہ ملک کو لوٹ مار کر کھا جانے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو ووٹ دینے میں جو ہے نا وہ گناہ کے اندر یہ آپ تعاون کر رہے ہیں، اور گناہ کے اندر تعاون کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کسی حلقے کے اندر ایسا بندہ ملتا ہی نہیں جو قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہو، بھلا چاہتا ہو، خدمت کرنا چاہتا ہو، تو آپ ڈھونڈیں اور کوشش کریں، ایسے بندے کو تلاش کر کے کھڑا کریں۔ پھر بھی نہیں ملتا، کھڑا ہی نہیں کوئی ہوتا، تو ان لوگوں میں دیکھیں جو ان میں سے سب سے زیادہ نقصان کم کرنے والا ہے نا، اس کو ووٹ دے دیں، تاکہ وہ گندے اور بڑے انڈے جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے۔ جو یہ اصول ہے اسلام کا ایک، کہ جب دو خرابیاں سامنے ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک خرابی کو اپنانا مجبوری ہو جائے، تو پھر جو کم نقصان والی خوبی ہوتی ہے نا، اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اس اصول کی بنا پر آپ ان میں سے جو سب سے کم نقصان والا بندہ ہے نا، اس کو ووٹ دے دیں۔ قبر پر نام لکھ کر پلیٹ لگا سکتے ہیں نشانی کے لیے؟ قبر پر پلیٹ لگا سکتے ہیں نام لکھ کر نشانی کے لیے؟ نہیں لگا سکتے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لا یجسس القبر ولا یکتب علیہا، قبر کو پکا بھی نہیں بنایا جائے گا اور قبر پر کتبہ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ تو کتبہ لگانے سے تو امام الانبیاء نے منع فرمایا۔ ہاں البتہ آپ نشانی کے طور پر کوئی پتھر وغیرہ اس قبر پر رکھ سکتے ہیں، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر آپ نے پتھر رکھا تھا، اور پتھر رکھ کر کہا لے او لما قبر اخی، میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں نشانی لگاؤں اپنے اس بھائی کی قبر پر۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نشانی کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ نام کا کتبہ لگانا یہ پیارے پیغمبر نے منع فرما دیا، اور جس سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا وہ حلال نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے۔ صف بندی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کرسی سے صف بندی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کرسی اگر مجبوراً بندہ صف پر بیٹھا ہے تو صف بندی ہو جاتی ہے، کرسی سے صف میں خرابی نہیں آتی۔ وہ ستون ہو تو وہ صف کو توڑتا ہے، یہ کرسی صف کو نہیں توڑتی ہے۔ ایک عالم دین صاحب نے بے نمازی کو کفر کا مرتکب کہا ہے، کافر کہنا قرآن اور کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بے نماز کو کافر کہنا قرآن سے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک عالم نے کہا ہے، بھائی جان جس نے کہا ہے اس نے ٹھیک کہا ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اس نے غلط نہیں کہا اس عالم نے جس نے کہا ہے۔ آپ سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت پڑھیں، رب العالمین نے کہا
اگر یہ لوگ دنیا میں والے کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ دینی بھائی بنتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی نہیں ہے، تو دین میں بھائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ؟ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور یہ بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، اپنا عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی چیز کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، جو نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ منافقین جو پکے کافر تھے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو اس معاشرے میں کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں ہے۔ حجاب کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے خلاف پوسٹر بنایا جا سکتا ہے؟ جی پوسٹر بنایا جا سکتا ہے حجاب کے حوالے سے، اور ویلنٹائن ڈے کے خلاف آپ تحریر بھی بنا سکتے ہیں، پوسٹر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا وہ جاندار تصویروں سے گریز کریں گے۔ قنوت وطر کا طریقہ بتا دیں۔ قنوت وطر کا طریقہ، قنوت وطر رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ قل هو اللہ احد پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ایسے نہیں کرنا، بس ہاتھ بندے بدے ہی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ پڑھ کر رفع دین کر کے رکوع چلے جانا ہے۔ اصل طریقہ امام الانبیاء کا یہ ہے۔ اور اگر آپ نے قنوت نازلہ بھی پڑھنی ہے وطروں میں تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھنا جائز ہے۔ کیا قرآن مجید سے جسمانی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی قرآن مجید سے جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے ساتھ دم کرتے تھے، صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو دم قرار دیا ہے۔ پیارے پیغمبر خود دم کرتے تھے، امہات المومنین آپ کو دم کرتی تھیں، تو مسنون دعاؤں سے اور قرآن مجید کی آیات اور صورتوں سے دم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے انشاءاللہ شفا بھی مل سکتی ہے۔ اگر حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا جائیں تو کس پر عمل کریں؟ اگر حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرا جائیں تو کس پر عمل کریں؟ بہت اہم سوال ہے عزیز بھائیو، یاد رکھنا قرآن اور پیارے پیغمبر کی صحیح ثابت شدہ حدیث یہ دونوں آپس میں ٹکرا سکتے ہی نہیں، یہ ناممکن اور محال ہے۔ اصل میں جو انسانوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا بظاہر کہ یہ قرآن اور حدیث ٹکرا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے علم اور فہم کی کمی ہوتی ہے۔ ان کو علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کو وہ ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس پر کوئی رائے نکالنے کی بجائے علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء ان کو بتا دیں گے کہ ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ اس طرح دونوں کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایسے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر دور میں چیلنج کیا ہے، کوئی ایسی دو نصوص لا دو جن میں تعارض آپ کو نظر آتا ہے، ہم اس کی تطبیق دے کے دکھا دیں گے۔ آپ کو تعارض نہیں ہے، تعارض اس لیے نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہ قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی، اور اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا ہے ہی نہیں، رب بھول سکتا ہی نہیں، تو جب رب بھول ہی نہیں سکتا تو اس کی باتیں آپس میں ٹکرا تو نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں ٹکراؤ، تضاد اور تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہے، اہل سنت والا عقیدہ نہیں ہے اس کا۔ قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو کوئی خیر پہنچی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی شر پہنچی ہے، تکلیف آئی ہے تو اس پر صبر کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہونا ہی ہونا تھا، وہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ قسمت اور تقدیر ایک ہی چیز کے نام ہے، قسمت اردو میں کہہ دیتے ہیں، تقدیر عربی میں اور اردو میں دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غیر مسلم سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ کیا غیر مسلم سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اگر غیر مسلم ماہر ہے علاج کا اور صحیح طریقے سے حلال طریقوں سے علاج کرتا ہے اور اس جیسا ماہر مہارت رکھنے والا کوئی مسلمان آپ کو میسر نہیں ہے تو کروا سکتے ہیں۔ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، اس کا استعمال کیسا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، الکوہل والا پرفیوم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ الکوہل حرام ضرور ہے لیکن پلید نہیں ہے،
اس کے نجس ہونے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کپڑوں کو جسم کو لگ جائے تو وہ کپڑے اور جسم پلید نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، البتہ الکوہل تھوڑی دیر بعد اڑ جاتا ہے، اور یہ جو اڑ جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا جسم پر اور کپڑوں پر۔ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی جنت میں داخل ہوگا؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی جنت میں داخل ہوگا؟ جی ہاں بھائی، پیارے پیغمبر نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یہ خالصا من قلبہ کے لفظ بھی ہیں، مستیقنا بہا قلبہ یہ بھی لفظ ہیں، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، صدق دل سے خلوص نیت سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کو سمجھا بھی اور تقاضوں کو پورا بھی کیا، اور زندگی میں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن اس کو معاف کر دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ چاندی کی انگوٹھی کے اندر کسی بھی قسم کے موتی لگوانا ٹھیک ہے؟ چاندی کی انگوٹھی میں کسی بھی قسم کے موتی لگانا ٹھیک ہے بھائی، حرج تو کوئی نہیں ہے، موتی لگا سکتے ہیں آپ، نگ بھی لگا سکتے ہیں، پتھر بھی، موتی بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان پتھروں کو اور موتیوں کو حاجت روا مشکل کشا مت سمجھیں۔ یہ جس طرح بعض لوگ وہ لگاتے ہیں نگ اور سمجھتے ہیں کہ اس نگ سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، ہماری مشکل حل ہو جائے گی، یہ شرک ہے۔ باقی زینت کے طور پر آپ چاندی کی انگوٹھی میں کوئی پتھر کا نگ یا کوئی موتی وغیرہ لگا لیں تو شرعی طور پر کباہت نہیں ہے۔ کیا دلہن فیک آئی لیشز لگا سکتی ہے؟ آئی لیشز لگا سکتی ہے دلہن؟ آئی لیشز؟ آئی لیشز وغیرہ ہوتی ہے جی ایسی چیز دلہن کو استعمال کرنی جائز نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کی دی ہوئی شکل تبدیل ہو جائے۔ تو اگر وہ ایسی آئی لیسز لگاتی ہیں جن سے وہ بال بڑے نظر آتے ہیں اور ابرو لمبے نظر آتے ہیں اور حقیقت میں ویسے نہیں ہیں، تو یہ دھوکہ ہے اور حرام ہے اسلام کے اندر۔ المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی دی ہوئی شکل کو تبدیل کرنے والی ہیں، امام الانبیاء نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ناجائز ہے، یہ سود بھی بنتا ہے اور جوا بھی بنتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلم اور غیر مسلم حکومتیں کوئی بھی اس نیٹ ورک مارکیٹنگ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، نہ وہ اس کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ یہ سب غیر قانونی ہونا اس کا یہ اس بات کی دلیل ہے دنیا میں کہ یہ جو ہے نا جائز اور حلال نہیں ہے۔ اگر یہ قانونی ہوتا تو اگر یہ حلال اور جائز ہوتا تو قانونی حیثیت مل چکی ہوتی ہے اس کو دنیا میں۔ مسافر مقیم امام کے پیچھے 4 پوری پڑے گا یا 2؟ مسافر جو ہے نا وہ مقیم امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے گا یا 4 پڑھے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کسی نے، سنن ابو داود میں حدیث ہے کہ جب ہم اکیلے سفر میں نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب مقیم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 4 پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا تل کا سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب 4 رکعتیں مقیم امام نے پڑھنی ہے، مقیم امام کے ساتھ مسافر نے پڑھنی ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ پہلی رکعت میں شامل ہوا ہے چاہے وہ آخری رکعت میں شامل ہوا، اس نے 4 ہی پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امت کے لیے وجوب کا درجہ رکھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امت کے لیے وجوب کا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں بھائی، صرف فعل سے، اکیلے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یا کوئی ایسا لفظ ہو جو وجوب پر دلالت کرنے والا ہو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، صرف اکیلے فعل سے جو ہے نا وہ وجوب ثابت نہیں ہوتا، اکیلا فعل وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ کیا فرض زکوٰۃ صرف رمضان مبارک میں ادا کی جاتی ہے، حالانکہ رجب میں سال مکمل ہوتا ہے، کبھی دوسرے مہینوں میں بھی ہوتا ہے؟ فرض زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ رمضان میں لوگ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے اور زیادہ اس میں نیکیاں کرنے کی اللہ لوگوں کو توفیق دیتا ہے، اور اجر بھی زیادہ لینے کی توقع میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ آپ بھی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اس لیے وہ کر دیتے ہیں، ورنہ جس مہینے میں بندے پر سال پورا ہو جائے زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو وہ ایڈوانس بھی دے سکتا ہے، رمضان کے بعد اس کا سال پورا ہوتا ہے وہ رمضان میں دے دے تو ٹھیک ہے، یا رمضان سے پہلے پورا ہو گیا ہے اور اس کا ارادہ ہے رمضان میں دینے کا تو دے سکتا ہے، وہ بعد میں دے لے گا، لیکن جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں ان کو فوری طور پر الگ کر دے تاکہ وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے موقع پر اس کو حقیقی معنوں میں ادا کر سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر اظہار بند کا لفظ ہے، شلوار اور پینٹ کا لفظ نہیں ہے، اس لیے وہ نیچے کر سکتے ہیں ٹخنوں سے۔ حدیث کے اندر اظہار بند کا لفظ ہے، من جرہ ازارہ، تو کہتے ہیں شلوار اور پینٹ کے لفظ نہیں ہے اس لیے یہ اس کو نیچے کر سکتے ہیں۔ یہ شبہ بعض لوگوں کا باطل ہے،
بعض احادیث میں ازار کا لفظ ہے اور بعد میں ثوب کا لفظ ہے. ثوب کے لفظ بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں. من جرا ثوبہ خیلا، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے اپنا کپڑا، اب کپڑے میں تہبند بھی آ گئی، پاجامہ بھی آ گیا، پینٹ بھی آ گئی، توپ بھی آ گئی، ہر شے آ گئی ہے. ثوب کا لفظ بولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ تعویل باطل ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ازار کا لفظ صرف ازار کے ساتھ ہی خاص ہے. کیا ترنم کے ساتھ تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ کیا ترنم کے ساتھ تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ترنم کے ساتھ یہ اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت غلط نہ ہو. ہماری ایک فرم ہے جب ہم کوئی ٹینڈر لیتے ہیں تو جس سے لیتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تحفہ پرسنٹیج یا کوئی اور طریقہ استعمال کر کے حاصل کرنے کا یہ جائز ہے؟ بھئی ٹھیکہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ پیسے دینا، رشوت دینا، یہ تو حلال نہیں ہے، حرام ہے، بالکل حرام ہے. رشوت دے کر یا کسی بھی ایسے جعلی طریقے سے، 2 نمبر طریقے سے آپ ٹھیکہ حاصل کرتے ہیں. اصل میں جو ٹینڈر نکلتے ہیں ان پر آپ اپنی جو ہے نا وہ پیش کر دیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو جس کے نام جو نکل آئے گا وہ اس کے لیے حلال ہے. اگر وہ رشوت دے گا، سفارشیں ڈلوائے گا ناجائز اور دوسرے کی حق تلفی کرے گا تو قیامت کے دن جس کا حق تلف ہوا ہے اس کی رشوت کی وجہ سے قیامت والے دن اس کو اپنی نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا. یہ بہت مہنگا سودا ہو جائے گا اس کے لیے. سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ موسیقی سننا حرام ہے، لیکن ہر حرام کام سے وضو نہیں ٹوٹتا. جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان باندھنا حرام ہے، لیکن ان سے چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی موسیقی سننا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر بندہ کافی وہمی اور وسوسی ہے تو وہ اپنے وہم اور وسواس سے تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا یا میں نے دوبارہ وضو کیا تو میں مشرک یا منافق یا مجھ پر میری بیوی حرام ہو جائے وغیرہ. وسوسی شخص کا یہ کہہ دینا کہ اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا تو میری بیوی حرام ہو جائے، میں کافر ہو جاؤں، میں مشرک ہو جاؤں، پہلے تو یہ لفظ غلط ہے. اس کو ایسے لفظ کہنے نہیں چاہیے، وسوسے کی وجہ سے بھی نہیں کہنے چاہیے. لیکن اگر وہ وسوسوں کا مریض ہے اور ہر وقت وسوسے ہی اس پر سوار رہتے ہیں اور اس کی جان نہیں چھوٹتی تو وہ ایسے لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ وسوسے والے حکم میں ہی آئیں گے. انشاءاللہ وہ کافر مشرک نہیں ہوگا. توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسے لفظ بولنے سے بچنا لازم ہے مسلمان پر. اگر جمائی آئے تو ہاتھ نہ رکھا جائے تو گناہ تو نہیں ہے؟ جمائی آئے تو ہاتھ رکھنا چاہیے منہ پر. اس کو حد الوسط جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اگر بندہ روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں رکھتا تو منہ کھول دیتا ہے تو شیطان اس پر خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنستا ہے شیطان. تو شیطان کو خوش کرنا اور ہنسنے کا موقع دینا یہ تو جائز نہیں ہے. باقی جتنی استطاعت اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ اتنی استطاعت صرف کر کے اس کو روکے. نہیں رکتی تو ہاتھ رکھ لے اپنے منہ پر. ہمارے جامع والے ہم سے زبردستی اجتماعی دعا کرواتے ہیں، اگر ہم نہ کریں تو بہت زیادہ انسلٹ کی جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اگر مار پڑتی ہے تو اس کو برداشت کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا درباری علماء سب ان کے مخالف تھے، لیکن انہوں نے سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ہر قسم کا ظلم ستم اپنے اوپر برداشت کر لیا. ویسے بھی آپ کے ادارے میں جہاں سنت کے خلاف آپ کو مجبور کیا جاتا ہے وہاں رہنا آپ پر کوئی فرض نہیں ہے. آپ کسی اور ادارے میں چلے جائیں، کوئی وہاں کوئی فرض تو نہیں ہے، ہاتھ بیلنے میں تو نہیں ہے دیا ہوا انہوں نے آپ کا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. نماز میں جماعت کی حالت میں جب امام کو غاشیہ کے اختتام پر اللہ حاسبنا حسابا یسیرا کے الفاظ پڑھتا ہے، کہ یہ ثابت ہے؟ جی امام پڑھ سکتا ہے، مقتدی کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے. جب بھی کوئی بندہ امام ہو یا اکیلا منفرد ہو وہ رحمت کی آیت سے گزرے تو رحمت کا سوال کر سکتا ہے، عذاب کی آیت سے گزرے تو عذاب سے پناہ مانگ سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے ایسا کرنا. لیکن بلند آواز سے نماز میں پڑھنا مقتدیوں کا، جس طرح آمین کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس طرح ٹھیک نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤسنگ لون کے بارے میں بتا دیں، گورنمنٹ جو لون دے رہی ہے اس کا. گورنمنٹ جو لون دے رہی ہے وہ گورنمنٹ کوئی نہیں دے رہی، وہ بینکوں کے ساتھ معاہدے ہیں، بینک دے رہی ہے. وہ مختلف سکیمیں ہیں جو گورنمنٹ بینکوں کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے اور خزانے سے سود بینکوں کو ادا کیا جاتا ہے. بینک پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور ملک کی خزانے سے حکومتیں وہ سود جو عوام نے دینا ہوتا ہے وہ خزانے سے عوام کا پیسہ حکومتیں ادا کر رہی ہوتی ہیں. یہ سارا ہی سودی سسٹم ہے، اس کے بغیر درست نہیں ہے. وطر نماز میں دعا قنوت کے علاوہ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ قنوت وطر میں قنوت وطر کے علاوہ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، بھی قنوت وطر ہی پڑھنا چاہیے. قرآن کے لاسٹ پر جو نبی صلی
جس میں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام نہیں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہیں. کچھ آپ کی صفات ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا میرے 5 نام ہیں، تو وہ 5 نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے بتائے ہیں. محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، ماہی ہے اور عاقب ہے. ایک کمیٹی ڈالی ہے، ابھی کمیٹی نہیں نکلی تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جی کمیٹی میں آپ کے جتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں، جتنی کمیٹیاں چلی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اتنے پیسے جمع ہو چکے ہوئے ہیں کمیٹی میں، ان پیسوں کو بھی اپنی اصل قیمت کے ساتھ شامل کر کے ان کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. ایک شخص نے کتا اور مرغ دونوں پالنے ہوئے، اب رات کے یا کسی وقت مرغا زان دے تو کیا اس سے فرشتہ نظر آئے اور اللہ سے فضل کی دعا کریں، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق جس گھر میں کتا ہوا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ رحمت کا فرشتہ آئے تو پھر ہی اذان دیتا ہے مرغ، ویسے بھی اذان دیتا ہے. وہ زحمت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتا ہے، عذاب کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتا ہے. باقی گھر میں کتا رکھنے والا وہ کبیرے گناہ کا مرتکب ہے اور روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 کی رات نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. غیر محرم کو ملنے پر غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ غیر محرم کو ملنے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بھئی یہ بدکاری کرنا تو حرام ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، کبیرہ گناہ ہے. وہ تو غسل بھی واجب ہوگا، توبہ بھی واجب ہوگی. اگر شادی شدہ ہیں تو اسلامی حکومت ہو تو سزا بھی رجم ہوگی، ورنہ کوڑے لگیں گے، سارے کام ہوں گے. 1 ایکڑ زمین کی پیداوار پر عشر اور کتنا نہری اور ٹیوب ویل سے فراہم ہوتی ہے؟ جو زمین نہری پانی سے یا برساتی پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کی پیداوار میں سے 10واں حصہ دینا فرض ہے، اور جو ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہے اس میں سے 20واں حصہ دینا فرض ہے. اگر وہ کم از کم 16 من تک پیداوار پہنچ چکی ہے تو پھر عشر فرض ہو جاتا ہے. اگر 16 من سے کم ہے پیداوار کسی بھی فصل کی تو پھر عشر فرض نہیں ہے. تو جس زمین کو فصل کو آدھا پانی لگا ہے نہری اور آدھا پانی ٹیوب ویل کا لگایا ہے، وہ اس میں سے آدھی میں سے عشر نکال دے اور آدھی میں سے نصف العشر نکال دے. اس طرح کر سکتا ہے. کیا جماعت چھوڑ کر اپنی نماز پڑھنا صحیح ہے اگر امام سے سیٹسفائی نہ ہو تو؟ اگر امام سے سیٹسفائی نہ ہو تو اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے. اگر امام کے عقیدے میں شرک اور کفر نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں بھی ہیں تو پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے تو نماز اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے. ہو جائے گی نماز آپ کی. ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا لیں، نہیں ہٹا سکتے تو انتشار نہیں پیدا کرنا، نماز پڑھنی ہے، اس کے پیچھے الگ نماز نہیں ہوگی آپ کی. کیا عشر نکالنے سے پہلے اخراجات منفی کر کے عشر نکالتے ہیں؟ اخراجات عشر نکالنے کے لیے اخراجات کو منہا کر کے پھر عشر نکالا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، جو چیز نکالنی تھی وہ پروردگار نے خود ہی نکال دی ہے. پانی کی مشقت کی وجہ سے اللہ نے عشر ادا کر دیا ہے. پروردگار کو یہ علم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کو بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑیں گے فصلوں پر، اور یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ کئی لوگوں کی اپنی زمینیں نہیں ہوں گی، وہ ٹھیکے پر لے کر کاشت کریں گے. اور یہ بھی پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کھادیں، سپریں، کٹائی، گہائی، یہ بہت زیادہ اخراجات ہوں گے. تو اللہ نے جب نہیں نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہا نہیں کیا، تو مولوی صاحب اپنے پاس سے کیسے منہا کر سکتے ہیں؟ ساری میں سے عشر دینا ہے، سب سے پہلے عشر ہے. اور یہ ذہن میں رکھ کے نکالنا چاہیے کہ عشر دینے سے فصل میں کمی نہیں آتی، اللہ رب العالمین برکت پیدا کر دیتے ہیں، فصل بھی پاک ہو جاتی ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بڑھ بھی جاتا ہے، اور معاشرے کے مستحقین کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے. فرض واجب میں کیا فرق ہے؟ مقدر اور غیر مقدر میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام محدثین اور ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرق کیا ہے، اور ان کا فرق بغیر کسی دلیل کے ہے، اور یہ درست نہیں ہے فرق کرنا. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جن کی تاکید آئی ہے اور اللہ کے نبی نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے ان کا پڑھنے کا، اور غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہیں جو کبھی کبھی آپ پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، وہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں. تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے ہیں تو ہم تیسری رکعت بھی پڑھیں گے یا پھر اپنی پہلی پڑھیں گے؟ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے ہیں، آپ جس رکعت میں بھی امام کے ساتھ ملے ہیں، دوسری میں ملے ہیں، تیسری میں ملے ہیں، چوتھی میں ملے ہیں، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اور جو اٹھ کر پڑھیں گے وہ آپ کی باقی نماز ہوگی. سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہہ دی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ. جتنی تم امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، جو فوت ہو گئی ہے اس کو پورا کر لو. یہ پورا کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری وہ چیز کی جاتی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہو. داڑھی کے متعلق بتا دیں، پہلے بتا دیا. داڑھی کے متعلق پہلے میں نے تفصیل سے بتا دی ہے، آپ شروع سے سن لیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے.
اللہ کے نبی کے فرامین بھی ہیں اور پیارے پیغمبر کا عمل بھی ہے ساری زندگی کا. سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق والی دعا کا کیا مطلب ہے؟ کیا جی؟ والدین کی قبر پر جانے کے لیے اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ والدین کی قبر پر یا کسی بھی رشتہ دار کی قبر پر جائیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں. وہاں پر جا کر قبرستان جب بھی جائیں تو آپ وہ دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین والی، اور ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں. باقی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قبرستان میں جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہوتا ہے. باقی دعا جہاں بھی کریں گے ایک برابر فائدہ ملے گا آپ کے والدین کو بھی یا جس میت کے لیے بھی آپ دعا کریں گے. مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے بھائی جان؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آج کل بہن بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ قصوروار بھی وہی ہوتے ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رہنا. بھائی جو بہن بھائی رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں آپ ان سے ناراض نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اور رشتہ داری قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. وہ نہیں بولتا تو گناہ اس پر ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ چھوڑ دیں تو آپ کہیں نہیں تو نہ صحیح، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر، پھر آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے. کیا آکٹوپس یا مچھلی کے انڈے وغیرہ کھانا جائز ہے؟ ہاں آکٹوپس یہ مچھلی کے انڈے جی جائز ہے، مچھلی کے انڈے کھا سکتے ہیں، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے. یہ آکٹوپس جو ہوتا ہے وہ بازو ہوتے ہیں اس کے زیادہ سارے، وہ بھی کھا سکتے ہیں، حلال ہے. ہوا روک کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بھئی ہوا روک کر پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن اگر اتنی شدید ہوا آپ نے روکی ہوئی ہے کہ آپ کا خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے اور ممکن نہیں رہا خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، تو پھر ایسی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. اور اگر تھوڑی بہت ہوا ہے آپ اس کو روک رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ جی سگریٹ پینا حرام ہے. اس کے حرمت کی بہت سی دلیلیں ہیں. پہلے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ خبیث ہے اور بالاتفاق خبیث ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے خبیث چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث، میرا نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، تو یہ حرام ہے. نماز کی حالت میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سجدہ آ جاتا ہے، سجدے کو کرتے ہوئے رفع دین کیا جائے گا یا نہیں؟ نماز میں جو سجدہ تلاوت آتا ہے اس کے لیے رفع دین کیا جائے گا. نہیں کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. کیا جمعرات کے روز اللہ کے نام پر روٹی دی جا سکتی ہے مرحومین کے لیے؟ بھئی جمعرات کو روٹی دینے کا اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی اسپیشل فائدہ ہے. آپ غریبوں مسکینوں کو جب بھی کھلائیں گے اپنے والدین کی طرف سے تو آپ کے والدین کو اس کا فائدہ ملے گا. صرف والدین کی طرف سے اولاد صدقہ کر سکتی ہے، باقی کسی رشتہ دار کی طرف سے صدقہ کرنے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی کتاب و سنت سے. عورت کس حد تک پردہ کرے اور کس سے کرے گی؟ عورت ہر اس مرد سے پردہ کرے گی جس کے ساتھ اس کا زندگی میں کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہے. باقی سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ہی چھپائے گی حد الوسط. صرف دیکھنے کے لیے، رستہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں ایک آنکھ کھلی چھوڑ دے جس سے رستہ اس کو نظر آئے، باقی سارا جسم چھپانا لازم ہے. ہم غسل جنابت کرنا ہوتا ہے تو ہاتھ دھو کر جب شروع کرتے ہیں تو ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. تو ہم جی غسل جنابت شروع کرنے سے پہلے آپ برہنہ حالت میں منہ میں بسم اللہ کہیں گے. یہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے وضو میں، اور وضو سنت ہے. تو جب آپ نے وضو کرنا تو بسم اللہ کہنا ہے، اور یہ منہ میں بسم اللہ کہنا یہ برہنہ ہونے کے یا واش روم میں ہونے کے منافی نہیں ہے. انسان آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ انسان آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. جان بوجھ کے نہیں کھڑا ہونا، نہ بیٹھنا ہے نہ لیٹنا ہے آدھا دھوپ اور آدھے سائے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. البتہ اگر صف بنا رہے ہیں اور صف کی وجہ سے آپ آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں مجبوراً کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا آپ پر. کیا دادا پوتے کو جائیداد سے حصہ دے سکتا ہے؟ جی دادا اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتے پوتیوں کو دے سکتا ہے، ان کے نام لگا سکتا ہے، جتنا چاہے لگا دے. جس کو کمر درد ہو پانی استعمال نہ کر سکتا وہ غسل جنابت کیسے کرے؟ جس کو کمر درد ہو پانی استعمال کرنا منع ہو وہ غسل جنابت کیسے کرے؟ وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. صحابہ کی گستاخ کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے؟ جی گستاخ صحابہ کی سزا یہ قاضی پر حکومت پر ہے، وہ جو مناسب سمجھے دے سکتی ہے. گستاخ صحابہ کی سزا قتل نہیں ہے اسلام میں، یہ صرف انبیاء کے گستاخی کی سزا ہے قتل والی. جس کو قبرستان میں جا کر قبر والوں پہ ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ جی قبرستان میں جا کر فوت شدگان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے کی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا. ممانی سے شادی کر سکتے ہیں اگر جی ماموں فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو ممانی سے شادی بھی ہو سکتی ہے. چاچو فوت ہو جائے یا طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو چاچی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، وہ غیر محرم خواتین ہیں.
مقامی امام مسافر امام کے کو آگے کھڑا کر دیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا, باقی لوگوں نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھی, تو کیا مقامی لوگوں کی 4 رکعتیں امام کے پیچھے تصور ہو گئی؟ جی, ایک رکعت بھی جس کو امام کے ساتھ مل جائے نا اس کو پوری جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے جب مقیم مسافر امام نماز پڑھا رہا ہو اور جو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی پا لیتا ہے مقتدیوں میں سے, اس کو پوری جماعت کا انشاءاللہ با جماعت کا ثواب بھی ملنا ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تک نہیں فرمایا, پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے, صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت. یہ حدیث صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر میں آئے آپ نے عصر کے بعد آ کر 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھی حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ مل گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. نسوار کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نسوار کھانا حرام ہے, تمباکو کی تمام پروڈکٹس حرام ہیں, لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. فتویٰ دینے کے لیے کون سی کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے؟ احادیث کی تمام کتابوں کا مطالعہ کریں, قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کریں, اصول فقہ کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں. انشاءاللہ آپ فتویٰ دینے کی اہلیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. الٹی مانگ نکالنا یا مانگ نکالے بغیر بالوں کو سیدھا اوپر کی طرف کرنا کیسا ہے؟ الٹی مانگ نکالنا بھی کافروں کی مشابہت ہے, اور بالوں کو پیچھے کرنا بھی کافروں کی مشابہت ہے, اور کافروں کی مشابہت مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ موجود ہے. پیارے پیغمبر اپنی یفوخہ سے سر کے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے. تو خیر الہدی ہدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ساری کائنات کے طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم گندے طریقوں کو کیوں اختیار کریں؟ افضل مدنی نام کے ساتھ مدنی لگانے میں کوئی کباہت تو نہیں, کیونکہ مدینہ تو میں گیا نہیں. مدنی لگانے میں کباہت تو ہے بھائی جان. آپ اگر مدینے میں گئے ہیں یا پڑھا ہے تو پھر آپ مدنی لگا سکتے ہیں, ویسے بچنا ہی چاہیے. اسلام میں تعویذ کرنا گڑے وغیرہ میں لٹکانا جائز ہے یا؟ تعویذ گلے میں لٹکانا, بازو پر باندھنا, ٹانگ پر باندھنا, یہ نہ اللہ کے نبی نے ایسا کروایا ہے, نہ پیارے پیغمبر نے ترغیب دی ہے, نہ اجازت دی ہے, نہ صحابہ میں سے کسی نے ایسا کیا ہے. جائز نہیں ہے اسلام میں. طلاق کی مکمل تفصیل بتا دیں. طلاق کی مکمل تفصیل کے حوالے سے میرے 2-3 کلپ موجود ہیں, یوٹیوب پر بھی ہیں, فیس بک پر بھی ہیں, وہ آپ سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. یاد یہ رکھنا چاہیے کہ طلاق سب سے آخری جو ہے نا حل ہوتا ہے میاں بیوی میں, اگر اتفاق کی کوئی صورت باقی نہ ہو تو. اگر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے, گھر جہنم بن گیا ہے اور کوئی صورت باقی نہیں ہے سکون کی, تو پھر آخری حل طلاق ہوتا ہے. اور طلاق دینے کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ نہیں بولنا, حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی, ایسے طہر میں طلاق نہیں دینی جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں, اس طہر کے آنے کا انتظار کرنا ہے. جس طہر میں میاں بیوی نہیں ملے اس طہر میں طلاق دیں گے تو پھر طلاق سنت کے مطابق ہوگی, اور 1 مرتبہ لفظ بولنا ہے. اور اگر کسی نے 3 مرتبہ لفظ بول دیے تو اسلام کے اندر ہے تو وہ کتاب اللہ کا مذاق اڑانے والا عمل, لیکن اسلام کے اندر وہ 1 ہی شمار ہوتی ہے, 3 شمار نہیں ہوتی ہیں. خاوند اور بیوی فرض نماز گھر میں باجماعت ادا کر رہے ہیں, تو جب خاوند رکوع سے اٹھتے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو کہ بیوی پیچھے بھی سمیع اللہ کہے گی یا صرف ربنا ولک الحمد کہے گی؟ جی مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ امام کے پیچھے کہے گا, چاہے ایک مقتدی ہے, چاہے 2 ہیں, چاہے خواتین ہیں, چاہے مرد ہیں, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے. تو اللہ کے نبی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے, مقتدیوں نے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. بعض لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقتدی نے صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے. یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. یہ تو نہیں نہ کہا کہ سمیع اللہ نہ کہو. جس طرح اس نے سمیع اللہ کہنا ہے اس طرح امام نے بھی کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ امام کے لیے بھی ہے, حالانکہ یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو کہے ہیں. تو جس طرح امام نے یہ لفظ کہنے ہیں اس طرح مقتدی نے وہ لفظ بھی کہنے ہیں جو امام کہتا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تمام سامعین ناظرین حضرات کا شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور کتاب و سنت کی روشنی میں دین سیکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا ہے, جو سمجھا ہے, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے, اور ہم سے زیادہ اپنے خالص سچے اسلام کا کام لے لے, اور جب پروردگار موت دے ہم سب کو مقتل کے میدان میں
مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔